بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر نصیر شاہین، ڈائبٹولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ اینڈ اسپیشلسٹ مائنڈ سائنسز. صحت کے ساتھ ساتھ معاشرت کے اوپر بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور آج جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ ہے عید اور عید کی خوشیاں. عید پر ہر انسان خوش ہوتا ہے، فطرت میں خوشی آ جاتی ہے، انسان نئے نئے کپڑے پہنتا ہے. ہر انسان پھر پورا رمضان جو روزے ہم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اس روزے کے انعام کے طور پر اللہ نے ہمارے لیے عید رکھی. اصل میں کوئی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس خوشی کو دکھایا نہ جائے. انسان اپنی خوشیاں شیئر کرتا ہے، اپنی خوشیوں کو دوسروں کو بتاتا ہے. یہ عید ایک ایسی خوشی ہے جس میں اگر انسان اپنوں سے نہ ملے، اپنوں سے جو ہے اپنی خوشیوں کو شیئر نہ کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عید ہو سکتی. بات یہ ہے کہ موضوع تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے، اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم اس وقت معاشرتی طور پر بڑی تباہی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری معاشرت کو کس راستے سے ضرب لگ رہی ہے. مثال کے طور پر میں اس وقت یہ تنقید تو نہیں کروں گا کہ گیس کا نظام جو اس وقت ہمیں اس کی بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس کو جس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ یعنی 10 بجے کے بعد اب تقریباً ایک بہت بڑی آبادی میں جو ہے گیس ہوتی نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی خاص طور پہ عوام اگر کسی کو اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتی ہے، عام طور پہ بلانا چاہتی ہے، تو یہی رات کا وقت ہوتا ہے، ڈنر کا ہی وقت ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو بلا سکتے ہیں. اس نظام، اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے کہ ہم کسی کو بلا نہیں سکتے. اس کا مقصد ہے کہ معاشرت میں جو تعلق قائم کیا جا سکتا تھا، اب ہم وہ تعلق قائم کرنے پر بھی وہ دسترس نہیں رکھتے جو ہماری ہونی چاہیے. شادیوں کا نظام ایک مخصوص ٹائم پر اسے بند کر دیا جاتا ہے شادی حالوں میں کہ اس وقت سے بالکل شادی جو ہے نا لائٹنگ آف کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کاش کچھ سمجھ لے. مسئلہ یہ شادیوں کا ایک ایسا وقت مسئلہ ہوتا ہے جس میں یہ شادیوں کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی آج کل کوئی مرنے میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال شادی میں چلا جاتا ہے. اس میں اگر لوگ مل جائیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایک تھوڑا سا وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو وہ وقت بھی اس طریقے سے نظام بن گیا کہ اتنی تیزی سے کام ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. اگر آپ کو پابندی لگانی ہے تو دولہا اور ان پر لگائی کہ وہ جلدی آ جائیں. ان کے جلدی آنے سے سارے کام جلدی ہو جاتے ہیں، تو انسان کھانا وانا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں عید کے حوالے سے بات کروں گا. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے. بعض جگہ ماں بیٹے سے نہیں مل رہی، بیٹا ماں سے نہیں مل رہا، بہن بھائی سے نہیں مل رہی، بھائی بہن سے نہیں مل رہا. خدارا اپنی اناؤں کو ماریں، اپنے آپ کو اور معاف کرنا سیکھیں. اس نماز میں، اس طاق راتوں میں خدا سے معافی تو مانگ رہے ہیں، لیکن جب خدا سے معافی مانگ رہے ہیں تو آپ معاف کرنے میں اتنے جو ہے اپنے دل کو اتنا جو ہے کم کیوں کرتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تنگ کیا ہے کسی کو؟ گھر گھر میں بھائیوں کا مسئلہ ہے، گھر گھر میں بہنوں کا مسئلہ ہے، ہر جگہ ناراضگیاں ہیں، ذرا سی باتوں پر ناراضگی. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صدقہ کرے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مال میں کمی نہیں آ سکتی. اور دوسرے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ کوئی کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ اپنی زیادتی کو یعنی کہ بدلہ لینے کی سخت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اگر کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے کہے. اتنی بڑی بات، خدا معاف کرنا سیکھیں. ملیں اپنی انا کو اللہ کے لیے، جس اللہ سے آپ بڑے سے بڑے گناہ کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس اللہ کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، معاف کریں. یہ کمیونٹی کا نظام ہماری معاشرت ہے، ہم مسلمانوں کی پہچان ہے. خدارا یہ اگر نظام ٹوٹتا چلا گیا تو میں یہاں تک دیکھتا ہوں کہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آپ کو جنازوں کے لیے جو ہے کرائے پر لوگ بلانے پڑے. تو اس بات کو سمجھیے، ان طاق راتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، خدا کے لیے معاف کریں. اور عید کے دن ان سے گلے ملیں، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور جا کر کہیں کہ میں معاف کرتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنے کم دل کا ہوگا وہ آپ کو معاف نہ کرے. اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنی معاشرت کو صحیح کریں. اس کے یہ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں تباہ کرنے کے لیے
کسی بم کی ضرورت نہیں ہے. ہماری معاشرت تباہ ہوئی تو ہم مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے. امید ہے میرا ذرا سا پیغام آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. ایک بار پھر میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور اس عید پر خصوصی طور پر اپنے اوپر یہ جو ہے لازم کر لیں کہ ہم معاف کریں گے ان لوگوں سے، اپنے ان رشتہ داروں سے، ان دوستوں سے ملیں گے جو ہم سے ناراض ہیں. ذرا سی باتوں پر انہیں گلے لگائیں گے اور اپنی معاشرت کو اسی نہج پر لے کر آئیں گے جو ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.